والإنس إلا ليعبدون. ساری دنیا کی چیزوں کو مالک کائنات نے انسان اور جنات کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا اور انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر خصوصاً اس امت پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں مالک کائنات نے تم پر احسان فرمایا, تمہارے کون میں, تمہاری جھولی میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم ناکاروں کی فضیلتیں بڑی ہیں, ہماری اہمیتیں بڑی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ناز اٹھائے ہیں. اللہ کے تعالیٰ نے خود اس امت کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے, صحیح راستہ بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور اللہ کے رسول نے رہتی دنیا تک کے لیے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طرز عمل بتا کر گئے ہیں. اور فرمایا آخری وقت میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اور لوگوں تمہاری گود میں, تمہاری جھولی میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن آج امت نے قرآن کو بھلا دیا, زندگی کو قرآنی دستور سے ہٹا دیا. مالک کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سے جوڑا ہے, قرآنی تعلیم کو بتایا ہے. مالک کائنات نے قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. آپ کی عظمتیں بڑی ہیں. قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا, رمضان کی بھی فضیلت بڑھ گئی. قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا, لیلۃ القدر کی بھی فضیلت بڑھ گئی. آج مالک کائنات نے یہ قرآن ساری امت کو دیا ہے. اس قرآن کے اندر دستور ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت کو قرآن سمجھایا, عملی طور پر امت کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا. مالک کائنات کا قرآن سارے جہان کے لیے ہدایت ہے, سارے جہان کے لیے رہنمائی ہے. پھر لوگ جس چاہے جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہو, اگر آپ تجارت کر رہے ہیں, دیکھو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طرح سے فرمائی ہے. معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں, گھریلو زندگی گزار رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, امت کو دین پہنچا رہے ہیں, امت سے دین حاصل کر رہے ہیں. جس نہج پر کام کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, دیکھو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی ساری زندگی قرآن کی شرح ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں, لوگوں نے فرمایا ذرا اللہ کے رسول کی زندگی بتاؤ, اللہ کے رسول کے حالات بتاؤ, کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے, کس طرح سے معاملات کیا کرتے تھے, کس طرح سے تجارت کیا کرتے تھے, گھریلو حالات کیا تھے, بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے تھے. اما عائشہ نے فرمایا, اور لوگوں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب قرآن پڑھو تو سمجھو یہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے, ایک اللہ کے رسول کی امت میں پیدا فرما کر اور قرآن جیسی بابرکت اور عظمتوں والی کتاب دے کر. اس لیے کہ اس قرآن کی بدولت ایسے ایسے کافروں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے جو اسلام کے کٹے اور کٹر دشمن تھے, اسلام کے مٹانے کے پر ہوا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, قسم کھائی تھی کہ اللہ کے رسول کو مٹانے کے لیے جاؤں گا. چنانچہ ان کی بہن کے پاس پہنچے, جب دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, کہنے لگے ذرا مجھے وہ کتاب بتاؤ جس کی تلاوت تم کیا کر رہے تھے. فرمایا او عمر
قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. قرآن کا اعلان ہے لا یمسہ الا المطہرون. اور لوگوں جب تک پاک ہو کر نہ ہو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کر کے آئے, پاک ہو کر آئے, لباس بدل کر آئے, بہن نے قرآن سنایا عمر اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا, نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو مٹانے کے لیے آیا تھا. جب قرآن سنا تو آیا تو قرآن کو مٹانے کے لیے, لیکن قرآن کا شہنشاہ بن گیا, اسلام قبول کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عربی انداز میں عربی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگے, آپ نے کیسا یار بنایا, یہ کیا کلام پڑھتا ہے, نہ شاعر ہے نہ ساحر ہے. ہمارے مزدور کر جاتے ہیں, گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر تیرے یار کا کلام سننے لگ جاتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ یار کو روکو, ہماری عورتیں کھانا نہیں بناتی, بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے اس ابو بکر کا کلام سننے لگ جاتے ہیں. ذرا اس اپنے یار کو روکو, یہ کیسا مجنون والا کلام پڑھتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 لوگوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا تھا. لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کامیابی کا مدار بتایا ہو, انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں اور یہود و نصارہ کے طریقوں پر چل کر اور دنیاوی لذات میں اپنے آپ کو منامک کر کے کامیابی تلاش کرے, ناممکن اور محال ہے. کامیابی اگر انسان چاہتا ہے اور اپنے آپ کو کامیابی کے مدار پر اور اسلام کی کسوٹی پر کھڑا کرنا چاہتا ہے, دیکھے قرآن کریم کو, تعلیم حاصل کرے قرآن کریم کی اور اس کا مقصد نازل ہونے کا سمجھے. اور اس میں جو رہبری اللہ نے فرمائی ہے ہر دور میں, چاہے وہ فتنوں کا دور ہو, ضلالت کا دور ہو, ارتداد کے دہانے پر امت کھڑی ہوئی ہو, اگر قرآن کو حقیقی طور پر سمجھ کر زندگی گزارے, اگر تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, آؤ تم لوگوں کے پاس جو قرآن کریم کو حقیقی طور پر سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ کے رسول نے انبیاء کا وارث جس کو بتایا ہے اور حقیقی اللہ سے ڈرنے والا جس کو بتایا ہے, جو لوگ ان مکاتب و مدارس سے تیار ہو کر امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نکلتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس آ کر سالو ترمز اختیار کر کے اپنے آپ کو محتاج بنا کر حاصل کرو قرآن کریم کا علم. قرآن کیا کہتا ہے, رسول کی زندگی کیا کہتی ہے, دنیا میں تمہیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے, یہ ساری چیز تمہیں قرآن کریم رہبری فرمائے. قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں, دنیا نے مٹانے کی کوشش کی, لیکن مالک کائنات اللہ تعالیٰ نے رہبری فرمائی علماء کرام کی. اور ہندوستانی نے بلکہ ساری دنیا میں جب بھی باطل نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے, یہی مکاتب و مدارس کے طلباء اور ان کے تعلیم حاصل کرنے والے اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دینے والوں نے باطل کا ہر موڑ پر منہ توڑ جواب دیا. ہندوستان ہی نہیں, ساری دنیا اور اسلام کی تعلیم اٹھا کر دیکھیں, انہیں پڑھنے پڑھانے والوں سے دنیا میں اسلام آباد ہوا ہے, اسلام لوگوں کی زندگی میں پہنچا ہے. اگر کوئی انسان کچھ کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو علم والا کے سمجھنے لگ جائے, اس کی نادانی ہے, یہ اس کی بیوقوفی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھنا اللہ کے رسول نے خود اللہ کے رسول کی رہبری فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو کرے ہوگا فلا تنسا, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے جب الفاظ نازل ہوتے تھے, قرآن نازل ہوتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو جلدی جلدی دہراتے تاکہ بھول